معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ دروس میں نماز کے بہت سے اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، سنن اور نوافل کا بیان گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت کیا۔ آج ہم سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، جسے مفسدات صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو توڑ دینے والی چیزیں۔ آج ہماری گفتگو ان مسائل پر ہوگی۔ گرامی کے حضرات، اسلام جہاں ہمیں عبادت کی تلقین، وہیں اسلام کے مکمل تقاضے بھی بتاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں تو اس شرعی معیار کے مطابق کریں جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کر دیا۔ انسان پھر اپنی سوچ اور اپنی عقل کو ترجیح نہ دے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دے۔ لہذا مفسدات نماز آج ہمارا موضوع ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی نے کلام کیا، جان بوجھ کر، غلطی سے یا سہواً، ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کلام میں تھوڑا کلام کرے یا زیادہ تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ جیسے کسی نے مسجد میں آ کے اگر السلام علیکم کہا تو وہ نماز پڑھتے ہوئے بے دھیانی میں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی کسی نے چینک ماری اور کہا الحمدللہ، اس نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اگر اس نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کوئی ایسا کلام کہا جو کسی چیز کے تعجب کے لیے ہے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا نماز کے دوران کوئی بری خبر سنی اور نماز میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ تو لہذا نماز کے اندر خاص طور پر انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے کہ یکسوئی کے ساتھ اس نے نماز پڑھنی ہے اور کسی کی بات کا جواب نہیں دینا، وگرنہ کلام کرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو متنبہ کرنے کے لیے کھنگھارتا ہے جس سے آواز پیدا ہو، اس صورت کے اندر بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو طبعی تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتانے کے لیے یا متنبہ کرنے کے لیے پیچھے سے نماز پڑھتے ہوئے آواز نکالے جس کا مقصد اس کو متنبہ کرنا ہے اور کوئی عذر بھی اسے نہیں ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی نماز کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے اندر اگر کسی کا سطر کھل جائے اور 3 مرتبہ تسبیح کے دوران، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر سطر کھل گیا، جیسے اکثر نوجوان ٹائٹ پینٹ پہن کے نماز پڑھنے آتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں شرٹ اوپر پینٹ نیچے، تو یہ ناف سے نیچے سطر ہے، سطر کھل گیا، نماز فاسد ہو گئی اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا۔
ایسے ہی وہ خواتین اگر نماز پڑھتے ہوئے باریک دوپٹہ ہے جس سے ان کے بال کی چمک دکھائی دے رہی ہے، تو بال چونکہ سطر میں ہے، اس صورت میں بھی نماز ان کی نہ ہوگی۔ گرامی قدرات، نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنا سینہ پھیر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں مکمل توجہ قبلے کی طرف کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی، اور یہ نماز کی شرط میں سے بھی ہے۔ گرامی قدرات، نماز پڑھتے ہوئے کسی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کسی کے آگے سے کوئی گزرے تو وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ لوگ آگے سے گزر سکتے ہیں، جیسے وہ نمازی جو لیٹ آیا اور اس کو علم ہے کہ اب میں نماز پڑھوں گا تو لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے، تو چاہے جائے کہ وہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، یا تو اگلی صف میں جگہ ہے تو وہاں آ کے پڑھے تاکہ گزرنے والے گزر سکیں، یا اپنے سترے کا اہتمام کرے، جو سترہ ہے کوئی بھی چیز آگے رکھ کے پھر نماز پڑھے، تاکہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کی وجہ سے پرابلم میں مبتلا نہ ہو۔ اور جہاں تک کوشش کی جائے نماز کے اندر خشوع خضوع کو اپنایا جائے، اور نماز میں ہر وہ عمل جو انسان کے نماز کے جتنے بھی فرائض اور ارکان ہیں اس کے اندر اگر مانع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہوگی۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص قہقہ لگا کے ہنستا ہے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی۔ اس لیے انسان کو حالت نماز میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز میں سو گیا، اس طرح کہ اب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کون سا رکن ادا ہو رہا ہے اور کیسے ادا ہو رہا ہے، اسے گہری نیند کہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس کو رکن کے منتقل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا اور امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر کوئی چیز منہ میں رکھنا، یا افطاری کی تو آپ بغیر کلی کیے نماز میں آ گئے، تو اس صورت کے اندر بھی منہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نے منہ میں کوئی چیز کھائی نماز کے دوران اور اندر لے گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھانا پینا نماز میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد میں سے ایک اہم حق پہ بات کریں گے، اور وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق میں ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ماں باپ کی رضامندی اور ناراضگی میں اللہ کی رضامندی اور ناراضگی شامل ہو جاتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ لہذا اگر ماں باپ کسی کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی سے بات کی جائے، ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ عرض کیا ثم من، پھر فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ 3 بار فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو کہا ابو کا، تیرا والد۔ لیکن یہاں ماں کے درجے کو آقا علیہ السلام نے 3 گنا زیادہ بیان کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھنے لگے تو 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ جب بعد میں پوچھا گیا تو اس میں آقا علیہ السلام نے 3 طرح سے بتایا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔
پہلی اور دوسری اور تیسری، اس میں ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، فرمایا آمین۔ فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے میرا نام اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، فرمایا آمین۔ اور اسی طرح فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش کروا کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اندازہ لگائیے اس سے کہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آج لوگوں نے سیاسی لیڈروں کے پیچھے نہ نمازیں پڑھی، نہ تراویحیں، نہ روزے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخشش نہ کروا سکا وہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے۔ رمضان کا ایک ایک دن کتنا بابرکت ہے۔ تو والدین کے جو نمایاں حقوق ہیں اس میں حسن سلوک اور فرما برداری۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی، اور خدمت گزاری کا حکم ارشاد فرمایا، اور خاص طور پر والدین کے لیے احسان مندی کا اور ان کے لیے شکر گزاری کا جذبات کا خوبصورت وتیرہ اسلام نے دیا، اور یہاں تک کہ اگر انہیں مالی معاونت ہو تو مالی معاونت کا کہا۔ ماں باپ دنیا میں ہیں تو بھی یا دنیا سے چلے جائیں، اللہ فرماتا ہے دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر مہربانی فرما جیسے انہوں نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا۔ اور ان کے لیے بخشش کی دعا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو میں اکثر طلباء کی تربیت کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو ناراضگی بھی زندگی کا حسن ہوتا ہے، لیکن پھر صلح کر لی جائے۔ ماں باپ دل سے ناراض تو نہیں ہوتے، وقتی طور پر زندگی کا اپس اینڈ ڈاؤن اسی سے ہے، دیر تک ناراضگی کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ معاملات ہو گئے گھر میں پھر بیٹھ کے سیٹل کریں، اور ماں باپ کا دل تو اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے، یہی تو ایک مخلص رشتہ ہے جو بغیر کسی غرض کے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور جہاں تک ہو سکے ان سے شائستگی نرمی سے کلام کیا جائے، اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ اور اگر ناراض ہو کر آپ نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر بھی آپ کہیں گے یا اللہ جن سے میں ناراض ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے امی ابو کی بخشش فرما دے۔ چھٹکارا یہاں بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ ادب، حسن سلوک اور محبت کے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ادب احترام کرنے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔